نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 تک 114 اور 115 یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری اکثر سرگوشیوں میں، اکثر مشوروں میں بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں مگر وہ جو کوئی حکم دے صدقہ کا۔ انسان آپس میں جب باتیں کرنے لگے تو باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ بسا اوقات سرگوشی کرتا ہے، بسا اوقات کان کے اندر کوئی بات کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری وہ باتیں جس کے اندر تمہاری فکر آخرت نہ ہو، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، دنیا کی مال تذکرے ہوں، آخرت کی فکر سے آزاد ہو کر جو تمہارے مشورے ہوں، آپس میں تمہاری سرگوشیاں ہوں، فرمایا ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ان کے اندر تمہارے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ مجلس جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، آخرت کا ذکر نہ ہو، تو اس مجلس کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں فرمایا لا خیر، ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقہ، ہاں کوئی سرگوشی کرتا ہے جس میں حکم کرتا ہے صدقہ کرنے کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو فرمایا وہ کام تمہارا بھلائی کے اندر شامل ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر 360 عضو ہیں، ہر عضو کا صدقہ ادا کیا کرو۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کون آدمی ہے جو ایک ایک پیسہ بھی خرچ کرے تو 360 پیسے روزانہ ایسے ادا کرے؟ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، استغفار کرنا بھی صدقہ ہے، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب صدقے کے اندر شامل ہے۔ تو فرمایا الا من امر بصدقۃ، بھلائی کوئی آدمی صدقے کا حکم کرے تو اس میں صدقے کی صورت سامنے آ گئی، اور فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو نیکی کی راہ بتلاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، بتلا دیا ہاں بھائی یہاں مسجد کا راستہ جا رہا ہے ادھر چلے جائیں، کوئی آدمی بتلا رہا ہے یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے آپ ادھر چلے جائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کسی کو یعنی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو کچھ قرض دینا، یہ بھی صدقہ ہے، ضرورت مند کو قرض دینا یہ بھی اس کے ساتھ صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مالی اعانت کرنا، ایک آدمی مالی طور پر کمزور ہے اس کی مدد کرنا یہ بھی صدقے کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قربانی کرنا یہ بھی صدقے کے اندر شامل ہے، فطرانہ ادا کرنا یہ بھی صدقے کے اندر شامل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی صدقے کے اندر شامل ہے۔ تو صدقات کی کئی صورتیں ہیں، تو فرمایا کسی سے ہنس کر بولنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی سے ہنس کر بولنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کو خفیہ طور پر سرگوشی کرتے ہوئے سے حکم دینا، فرمایا اس میں بھلائی ہے۔ او معروف یا کسی کو نیکی کا حکم دینا، ہر وہ کام جو شریعت کے اندر معروف ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، اس کا حکم دینا سرگوشی کرتے ہوئے۔ اس کا نکیر، اس کا ضد منکر ہے، منکر، ہر وہ کام جو شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حکم کرنا اچھے کام کا اور برے کام سے منع کرنا یہ بھی اس میں بھلائی ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرنا، دو فریق آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو خاندان، دو قبیلے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو سرگوشی کر کے ان کی آپس میں صلح کرنا، آپس میں مشورہ کرنا کہ کسی طرح یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ رشتہ دار آپس میں بالکل ٹھیک ہو جائیں، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، فرمایا اس بات میں بھی بھلائی ہے۔ اور حدیث پاک میں تمہارے سامنے عرض کر دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیا تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے بہتر ہو، فرمایا کہ روزے سے بہتر ہو، صدقہ میں سب سے افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا ہے، اور اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا، رنجش دور کرنا، فساد کو ختم کرنا، فرمایا ان سب سے افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس میں جھگڑے یہ حالقہ ہیں، مونڈنے والے ہیں۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑ دیں، نہیں، بلکہ یہ نیکیوں کو موڑ دیتے ہیں۔
ظاہری بات ہے کہ جب دو فریقوں میں آپس میں جھگڑا ہوگا، ایک اس کی شکایت کرے گا، دوسری اس کی شکایت کرے گا، ایک بات بڑھا کر کرے گا، دوسرا اس سے بڑھا کر کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکیاں ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، نیکی ایک دوسرے ختم ہوتی جائیں گی۔ تو فرمایا ہی الحالکہ، اس لیے دو شخصوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان صلح کرنا، یہ بھی فرمایا اس میں بھی بلائی ہے۔ اسی طرح یعنی ہائی لیول پر آپ چلے جائیں، دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس کو بند کروانا، صلح کی کوشش کرنا، یہ بھی فرمایا اس میں بھی بلائی ہے۔ تو ان کے علاوہ باقی کاموں میں فرمایا تمہارا دنیا کی غرض سے جو کوئی مجلس ہو، یا جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول فکر آخرت اس نہ ہو، خالی ہو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، فرمایا اس مجلس میں کوئی بھلائی نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا جو کوئی یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کا متلاشی ہو کر، فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اپنی نیت کی اصلاح کر کے یہ کام کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ واضح ہوگی اس کے لیے ہدایت، یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور پیروی کرے مومنین کے رستے کے علاوہ کی، مسلمانوں کے رستے کے خلاف چلے، نولہ ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرف اس نے منہ پھیرا، ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی طرف جس طرف جو راہ اس نے اختیار کی، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہدایت آنے کے بعد، اور مومنین کے علاوہ کو رستہ کو تلاش کرنا، یعنی سارے مومن ایک طرف ہے اور یہ الگ ایک طرف ہے، تو قرآن حکیم کی یہ آیت اجماع پر حجت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے تلاش کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت اجماع پر حجت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے جب تک اپنے مسائل کو شریعت کے ادلہ پر پیش کر کے ان کا کوئی مسئلہ، ان کا کوئی حل نہ نکالتے تھے۔ وہ کیسے؟ مثلا شریعت کے 4 دلائل ہیں، شرعی دلائل جن پر انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلے کوئی آدمی کو مسئلہ پیش آیا، فرمایا پہلی دلیل کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ پر پیش کرے۔ کتاب اللہ کے اندر مسئلے کا حل نہیں ملتا، اور کتاب اللہ کے اندر اصول تو بیان کیے گئے ہیں، بعض اصولوں کی تشریح بھی کی گئی ہے، لیکن بعض اصولوں کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا کتاب اللہ سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، پھر آئیے سنت رسول کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کی طرف۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی شریعت بن گیا، کیونکہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے، وہ شریعت کا حصہ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی تائید ہو جاتی۔ تو یہ تقریر ہے، اور پیغمبر کی یہ شان ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے وہ خاموش نہیں رہتے۔ تو اگر غلط کام ہوتا تو پیغمبر خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے معاملے کو کتاب اللہ پر پیش کریں گے، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی معمول تھا، تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ، ہم دیکھیں گے کہ وہ سنت رسول کے اندر بھی وہ مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، پھر ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کس بات پر اتفاق کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام کا جس مسئلے پر اتفاق ہو وہ اجماع حجت بن گیا۔ اگر صحابہ اکرام سے بھی مسئلے میں اختلاف ملتا ہے، پھر فرمایا کہ تابعین تبع تابعین کی رائے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں، یعنی وہ بھی متلاشی تھے ہم بھی متلاشی ہیں، لہذا اس صورت میں قیاس کیا جائے گا۔ تو یہ آیت اجماع پر حجت ہے، اجماع صحابہ پر یہ آیت حجت ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا رستہ وہ تلاش کرنا جس پر ان کا اتفاق ہوا۔ اگر صحابہ اکرام کا کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، پھر اس چوتھی دلیل قیاس ہے۔ وہ قیاس ہر آدمی نہیں کرے گا، بلکہ قیاس کرنا مجتہد کا کام ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں، اگر ان 4 دلائل میں سے صرف 2 کو لیا جائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات مانتے ہیں، تو ان کی بات غلط ہے۔ قرآن و حدیث سب مسائل کا حل نہیں بیان کرتا، کیونکہ قرآن و حدیث وہ ایک زمانے کے اندر تھا، اگرچہ اس کے اندر اتنے علوم موجود ہیں کہ قیامت تک رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن جدید دور کے جدید مسائل وہ کیسے حل کیے جائیں گے؟ صحابہ اکرام کے ہاں اس کا ثبوت نہیں ملتا، تو پھر اس پر قیاس کیا جائے گا، اور قیاس کر کے پھر فیصلہ دیا جائے گا۔ جیسے آج کل جدید چیزیں ایجاد ہو گئی، موبائل چلانا جائز ہے یا نہیں جائز، کون سی صورت میں جائز ہے کون سی جائز، اس زمانے میں تو تھا نہیں جب قرآن و سنت اتر رہا تھا، تو اس لیے ان کا حل قیاس شرعی کے ذریعے کیا جائے گا۔ اور پہلے یہ بات کہ قرآن و سنت
یہ ہے مثبت شریعہ، شریعت کو ثابت کرنے والے ہیں، اور اجماع اور قیاس یہ ہے مظہر شریعہ، شریعت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ نولیہ ما تولا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، ایمان والوں کا رستہ چھوڑ دے، فرمایا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرا، جو اس نے خود اختیار کیا۔ ایک آدمی برائی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کو برائی کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ غلط کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غلطی پر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نولیہ ما تولا، جیسے اس کا دل کرے، جہاں جس راستے کو اختیار کیا ہم اسی کی طرف اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ونصلہ جہنم، اور فرمایا کہ اس کو دوزخ میں پہنچا دیں گے، دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ وہ سات مسیرہ، اور دوزخ بہت ہی برے ٹھکانہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ غلط کام تھا تو اللہ ہمیں توفیق ہی نہ دیتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نولیہ ما تولا، جس نے اپنے اختیار سے جو چیز اختیار کی ہم اسی کی طرف اس کو پھیر دیں گے۔ غلط ہوئی نصلہ جہنم، جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وساعت مسیرہ، بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، قرآن سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔